سوال پوچھنے والی ہیں تسلیمہ لاہور سے کہ میرے والدین میری پسند کی جگہ پر شادی کے لیے تیار نہیں ہیں، کیا میں بھاگ کر عدالت میں نکاح کر سکتی ہوں؟ کیا میرا نکاح منعقد ہو جائے گا؟ تو میری تسلیمہ بہن، ایسا ہے کہ شریعت مطہرہ نے اسلامی معاشرے کو جنسی بے راہ روی سے بچا کر تسکین شہوت کے لیے اور اسے اعلیٰ اقدار پر استعمال کرنے اور صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے نکاح کا راستہ متعین کیا ہے، اور نکاح کی صورت میں ہم بستری و جسمانی تعلقات قائم کرنے کو حلال کیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ تسکین شہوت کے جتنے بھی تمام ذرائع ہیں اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے نکاح چونکہ تسکین شہوت کا حلال ذریعہ ہے، اس وجہ سے نکاح کے اعلان کے حکم کے ساتھ ساتھ مساجد میں نکاح کی تقریب کو منعقد کرنے کی ترغیب بھی دی جاتی ہے، تاکہ اس حلال و پاکیزہ بندھن سے جڑنے والے افراد پر کسی کو تہمت لگانے کا موقع نہ ملے اور ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ سکے جو نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہو۔ اس لیے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آتا ہے کہ اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، لہٰذا والدین اور معاشرے سے چھپ کر نکاح کرنا چونکہ مصالح نکاح کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی شرعی و معاشرتی برائیوں کا سبب بھی ہے، خصوصاً لڑکی کی طرف سے ایسا اقدام فطری حیا اور اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، اور پھر عموماً پسند کی شادی میں وقتی جذبات محرک بنتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان جذبات اور پسندیدگی میں کمی آنے لگتی ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایسی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں اور علیحدگی کی نوبت تک آ جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں خاندانوں اور رشتہ داروں کی جانچ پڑتال کا تجربہ رکھنے والے والدین اور خاندان کے بزرگوں کے کرائے ہوئے رشتے جو ہیں وہ زیادہ پائیدار ثابت ہوتے ہیں۔ شریعت نے بھی یہی تعلیم دی ہے اور بالعموم شریف گھرانوں کا یہی طریقہ کار ہے۔ ایسے رشتوں میں وقتی ناپسندیدگی عموماً گہری پسند میں بدل جایا کرتی ہے۔ اس لیے مسلمان بچوں اور بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ذمہ کوئی بوجھ اٹھانے کی بجائے اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا سیکھیں اور ان پر اعتماد کریں بھی صحیح، اور ان کی رضامندی کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ اب شریعت نے لڑکے لڑکی کے نکاح کا اختیار والدین کو دے کر انہیں بہت سی نفسیاتی و معاشرتی الجھنوں سے بھی بچایا ہے۔ اس لیے کسی واقعی شرعی مجبوری کے بغیر خاندان کے بڑوں کے موجود ہوتے ہوئے لڑکے یا لڑکی کا از خود آگے بڑھنا نعمت خداوندی کی جو ہے یہ بہت بڑی ناقدری ہے۔ بے شمار واقعات شاہد ہیں کہ کسی کے بہکاوے میں آ کر کیے گئے نادانی کے فیصلے کے بعد زندگی کو یہ اجیرن کر ڈالتے ہیں۔ اب شرعاً اولاد کو اپنے ولی کی سرپرستی میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے، اور ولی کی رضامندی کے بغیر کورٹ میرج یا خفیہ طور پر نکاح کرنا عرفاً، شرعاً اور شرم و حیا کے بھی یہ بالکل خلاف ہے، اور کئی ائمہ اکرام اور مجتہدین کے مذہب کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے اولاد اس کی حوصلہ افزائی اولاً اس کی حوصلہ افزائی کسی بھی طرح بھی جائز نہیں قرار دی گئی، نہیں دی جا سکتی۔ البتہ اس کے باوجود اگر کوئی لڑکی بالغہ ہے اور باقاعدہ ایجاب و قبول کے ساتھ کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لے، اور نکاح بھی کفو میں ہو اور مہر مثل کے ساتھ ہوا ہو، تو شرعاً یہ نکاح احناف کے نزدیک منعقد ہو جائے گا، اور والدین کو یہ نکاح فسخ کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اور کفو کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا دین، دیانت، نسب، مال و پیشہ اور تعلیم میں لڑکی کے ہم پلہ ہو، اس سے کم بالکل بھی نہ ہو۔ نیز کفاءت میں مرد کی جانب کا اعتبار ہے، یعنی لڑکے کا لڑکی کے ہم پلہ اور برابر ہونا ضروری ہے، لڑکی کا لڑکے کے برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر یہ نکاح مہر مثل سے کم پر ہوا ہو تو لڑکی کے اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل ہے، یہاں تک کہ شوہر مہر کو مہر مثل برابر کر دے، ورنہ عدالت کے ذریعے اولیاء جو اس کے ولی ہیں لڑکی کے، وہ فسخ کروا سکتے ہیں۔ اور اگر لڑکا اس لڑکی کا کفو ہم پلہ نہیں، یا انہوں نے ایجاب و قبول کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی میں نہیں کیا، تو شرعاً یہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔